بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے جو میرے دوست کی بیوی کے ساتھ پیش آیا۔ وہ بتاتی ہیں کہ شادی کے بعد 5 سالوں میں گاؤں نہیں گئی۔ اس کا راز انہوں نے بعد میں کھولا۔ بتاتی ہیں کہ میری بہن کی شادی تھی اور مجھے ضروری گاؤں جانا تھا۔ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ گاؤں جانے کا ارادہ کیا لیکن پھر ملتوی کر دیتی تھی کیونکہ میرا دل نہیں کرتا تھا، لیکن اب بہن کی وجہ سے جانا پڑا۔ جب وہاں پہنچی تو وہاں ایک رونق لگ گئی۔ اگلی صبح رشتہ داروں سے ملنے نکلی تو راستے میں کسی نے میری چادر پکڑ لی۔ پیچھے سے مڑ کر دیکھا تو میرے سامنے ایک فقیرنی کھڑی تھی جس کا میلا لباس، خشک ہونٹ، گندے بال تھے۔ اس کو دیکھ کر مجھے ایک جھٹکا لگا کہ یہ تو وہ تھی جس کے حسن پر پورے گاؤں کے لڑکے فدا تھے، جس کے سر سے کبھی دوپٹہ نہیں اترتا تھا، مگر آج وہ بیٹے سے بے نیاز کھڑی تھی۔ میں اس پورے 5 سال بعد دیکھ رہی تھی۔ وہ میری بہترین دوست سیما تھی جس سے میری 17 سال پرانی دوستی تھی، جس کے بغیر میرا اور میرے بغیر اس کا نہ دل لگتا اور نہ وقت گزرتا، جس کی وجہ سے بڑی بہن میرے سے چڑھتی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ میری جگہ اس نے لے لی ہے، اور کہتی تھی کہ تو میری کم اس کی سکی بہن زیادہ ہے۔ سیما ہمارے گھر کا ایک فرد تھی۔ جب ہم بڑے ہوئے تو ہماری شادی کی باتیں چلنے لگی، لیکن وہ بہت گھبراتی اور فکر مند تھی کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ ہماری شادی ایک ہی گھر میں ہو۔ وہ شادی کر کے کہیں مجھ سے دور نہیں جانا چاہتی تھی۔ ایک بار ایک شادی میں ہم لوگ شریک تھے تو ایک خاتون ہمارے پاس آ کر ہمارے نام پتہ پوچھنے لگی۔ میں نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی، مگر کچھ دنوں بعد وہ خاتون اپنے دونوں بیٹوں کا ہمارے لیے رشتہ لے کر آئی، بڑے بھائی کا میرے لیے اور چھوٹے بھائی کا سیما کے لیے۔ میرے گھر والوں کو رشتہ بہت پسند آیا اور انہوں نے ہاں کر دی۔ سیما کے گھر والوں کی طرف سے بھی ہاں ہو گئی۔ شادی کے دن قریب آ گئے۔ میری بڑی بہن نے مجھے سمجھایا تھا کہ اب تمہارا سیما کے ساتھ 2 رشتے ہیں، دیورانی چھٹانی کا رشتہ جو نہایت نازک رشتہ ہے۔ اب تم لوگ ایک ساتھ رہو گے تو تم دونوں کو ہر بات میں بہت برداشت سے کام لینا ہوگا۔ میں نے بہن کو کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا جو آپ سوچ رہی ہیں۔ میرا اور سیما کا ساتھ بہنوں جیسا ہے۔ ہمارا تو سالوں کا ارمان پورا ہو رہا ہے۔ ہم دیورانی چھٹانی میں ہیں، دوست پہلے ہیں۔ میں اور سیما شادی کر کے اس گھر میں پہنچ گیا۔ زندگی بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ شادی کے 1 سال بعد میری گود میں میرا بیٹا اور سیما کی گود میں اس کا بیٹا آ گیا۔ میرے میاں کو نوکری شہر میں لگ گئی تھی۔ وہ پڑھے لکھے تھے، اس لیے ان کو شہر میں ہی نوکری ملی تھی۔ وہ ضد کر رہے تھے کہ میں اور میرا بیٹا ان کے ساتھ شہر چلیں، جبکہ میرا دل کسی صورت شہر جانے کے لیے راضی نہیں تھا۔ آخر میرے شوہر شہر چلے گئے۔ جب وہ آتے تو خوب سارے تحفے لاتے۔ ہماری ایک بیٹی بھی ہو گئی۔ میرا بیٹا 4 سال کا ہو گیا تھا۔ جس گھر میں ہم رہتے تھے، اس گھر کے بیچ میں ایک چھوٹی سی دیوار تھی۔ ایک حصے میں اور دوسرے حصے میں سیما رہتی تھی۔ یہ حصے تو بس نام کے تھے، ورنہ ہم اکٹھے رہتے تھے۔ میں دوبارہ امید سے ہو گئی تھی۔ میری سیما کے ہاں ایک بیٹے کے بعد دوبارہ اولاد نہیں ہوئی۔ اس بار میرے شوہر نے ضد پکڑ لی کہ تم میرے ساتھ شہر چلو، یہاں اکیلی کیسے رہو گی، اور بڑے بیٹے کا داخلہ بھی اسکول میں کروانا ہے۔ میرے سارے سسرال والوں نے بھی کہا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، ناشکری مت کرو۔ سب کے سمجھانے پر مجھے مجبور ماننا پڑا، مگر میں دل سے خوش نہیں تھی۔ طے یہ پایا کہ میں ولادت کے بعد شہر چلی جاؤں گی۔ جس دن یہ فیصلہ ہوا، اس دن سیما میرے پاس آئی اور اداسی سے بولی کہ تم چلی جاؤ تو میرا دل کیسے لگے گا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ انہوں نے وعدہ کیا ہے وہ ہر مہینے مجھے تم سب سے ملوانے آتا رہے گا۔ اس نے کہا میں تم کو بہت یاد کروں گی۔ میں نے کہا کہ شہر کون سا دور ہے، تم مجھ سے آ جایا کرنا ملیں، میں بھی آ جایا کروں گی۔ پھر وہ میرے گلے لگی۔ ہم دونوں بہت اداس تھیں۔ کچھ وقت گزرا۔ میرے ہاں میرے چھوٹے بیٹے کی ولادت ہوئی۔ سرخ سفید بڑی بڑی آنکھوں والا بچہ، سب
کچھ سب کو بہت پیارا تھا۔ میرے شوہر نے کہا تم نہیں جانتی تم نے مجھے بہت بڑا تحفہ دیا ہے، اس بار تیار رہنا، میں آؤں گا، تم سب میرے پاس شہر چلنا۔ ان کو 2 مہینے بعد آنا تھا۔ شوہر کے چلے جانے کے بعد ہم سب اکٹھے بیٹھے شام کو چائے پی رہے تھے تو میرے دیور نے کہا کہ بھابھی تم چلی جاؤ تو اداسی ہو جائے گی، گھر سونا ہو جائے گا۔ میں نے کہا تم بھی چلو، اور وہ بولا میں کیا کروں گا جا کر، مجھے کوئی کام تو آتا ہی نہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک بھی کر دیں، شیئر بھی کر دیں، سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔